گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں پچھلے ہفتے زیارت قبور اور احوال قبور، قبروں کی زیارت کے معاملات، قبروں کے احوال سے متعلق جو ہے وہ سوالات کو سلسلے میں شامل کیا گیا تھا۔ ماہ شعبان المعظم الحمدللہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کے اندر بھی زیارت قبور کا بہت ہی زیادہ مسلمانوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج بھی اسی عنوان سے متعلق سوالات کو ہم شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، زیارت قبور اور احوال قبور سے متعلق ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں لوگ بہت ہی زیادہ زیارت قبور کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ ماہ شعبان المعظم کو قبر کی زیارت کے ساتھ، قبروں کے ساتھ کیا نسبت ہے، موت کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر 15ویں شب کو جو ہے وہ زیارت قبر کی جاتی ہے۔ تمام لوگ جو ہے وہ اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں۔ شب براءت جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس مہینے کے اندر جو ہے وہ موت سے متعلقہ بیانات بھی ہوتے ہیں، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس کی جو نسبت ہے اس مہینے کے ساتھ موت کی یا قبر کی یا زیارت قبر کی، وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان تک عمریں منقطع ہو جاتی ہیں، عمریں منقطع ہو جاتی ہیں، یعنی لوگوں کی جو زندگیاں ہیں ان کی جو عمروں کا فیصلہ ہونا ہے وہ شعبان میں ہو جاتا ہے۔ شعبان کی جو 15 تاریخ ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے کہ اگلی 15 سے پہلے پہلے یہ شخص جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر جائے گا، اس کی عمر اور زندگی ختم ہو جائے گی یا مزید ابھی جاری رہے گی۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ آدمی نکاح کرتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے، وہ خوشیاں منا رہا ہے لیکن نام اس کا مردوں کی فہرست میں۔ جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، تو جب آپ سے دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے شعبان کے روزے کیوں رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام اس ماہ لکھا جاتا ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب خدا تعالی سے ملوں تو روزے دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ماہ شعبان المعظم کی جو 15ویں شب ہے، اس 15ویں شب کے اندر کئی فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن پاک کے اندر ہے کہ اس دن جو ہے وہ بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کی 15ویں سے لے کر دوسرے شعبان تک کے تمام امور طے پا چکے ہوتے ہیں۔ زندوں کی فہرستیں، مردوں کی فہرستیں اور حاجیوں کی فہرستیں تیار کر دی جاتی ہیں، ان فرشتوں کو دے دی دی جاتی ہیں، وہ صحائف دے دیے جاتے ہیں کہ اس سال
ان افراد کا انتقال ہو جائے جبکہ گا. اللہ کے علم میں تو پہلے بھی تھا. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں کو جو ہے یہ بتدریجاً ہر سال جو ہے یہ لسٹیں دی جاتی ہیں. حضرت ملک الموت علیہ السلام جو کہ جو ہے وہ ارواح قبض کرنے پر جو ہے وہ مأمور ہیں، آپ کو لسٹ دے دی جاتی ہے کہ بھئی اس شعبان سے لے کے اگلے شعبان تک جو ہے وہ ان افراد کی روحیں قبض کرنی. اسی طرح حاجیوں کی جو ہے وہ فہرستیں بنا دی جاتی ہیں. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے، اس میں ہر مخلوق کے نام کا ایک پتا ہے، تو جس بندے کا پتا ٹوٹ کر گرتا ہے اس کی روح نکل جاتی ہے. اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یعنی جو پتا ٹوٹ کر گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اللہ کو تو علم ہے ہی. جی اللہ تبارک. تو یہاں پر جو یہ پتا گرنے کا سدرۃ المنتہا کے نیچے درخت کا ذکر کیا گیا، یہی موت سے جو ہے وہ اس کو تعبیر کیا گیا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندے کی موت کا علم سب سے پہلے حافظ فرشتے کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ بندے کا عمل لے کر چڑھتا ہے اور رزق لے کر اترتا ہے. تو جب بندے کا رزق بند ہو جاتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اب یہ مرنے والا ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو وحی کرتا ہے کہ جس جان کی روح اس سال قبض کرنی. ٹھیک، تو اب یہ تمام احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ 15ویں جو رات ہے، 15ویں جو شب ہے، شب برات جسے کہا جاتا ہے، اس رات اہم فیصلے ہونے. صحیح. اور جو سب سے اہم ترین فیصلہ جو ہے وہ ہم کہیں کہ زندگی کے منقطع ہونے کا ہونا ہے، کہ میری زندگی کے اندر جو ہے وہ اب کتنا وقت رہ گئے. یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں نے کب مرنا ہے، اور جس کا جب وقت موت قریب آ گیا تو وہ نہ ایک لمحے آگے بڑھے گا اور نہ ہی پیچھے ہوگا. لیکن چونکہ اس بات کا ہر وقت انسان کو خوف رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب میری زندگی مجھ سے جدا ہو جائے، کب جو میرے اعمال نیک اعمال کرنے کا سلسلہ ہے یہ منقطع ہو جائے اور مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے حاضر ہونا پڑ جائے. تو اس حوالے سے تیاری اور خاص طور پر اس مبارک رات کے اندر اس کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کرنا کہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، جو سابقہ گناہ ہیں ان سے معافی مانگنا، آئندہ کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گناہوں سے بچنے اور نیکیوں والی زندگی گزارنے کے لیے رب سے دعا کرنا، رب تعالیٰ سے جو ہے وہ توفیق اور ہدایت کو طلب کرنا، یہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. کہ ایک اور حدیث مبارک میں یہ بھی آیا کہ جو سال بھر کا نامہ اعمال ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ایک خاص اس رات کی نسبت سے پچھلا پورا نامہ اعمال جو ہے وہ سال کا بند ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. تو اس کے اندر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ چاہیے یہ کہ بندہ اپنے نامہ اعمال کو جو اس میں حقوق العباد ہیں تو وہ آپس میں معافی کے ذریعے سے ان کو ختم کروا لے، ان کو اپنے نامہ اعمال سے مٹا دے. کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے تو اس کا جو گناہ ہوتا ہے وہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے. تو اب جب کہ ہمیں معلوم ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ رجسٹر جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو حقوق العباد ہیں ان کے لیے معافی مانگ کے ان کو ختم کر لیں، اور ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لیں، اور جو حقوق اللہ ہیں ان کی جلد از جلد ادائیگی شروع کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ جو نمازیں باقی ہیں ان نمازوں کو پڑھ لیں، جو ہے روزے قضا ہیں ان روزوں کی ادائیگی کر لیں، اور زکوٰۃ جو باقی ہے ذمے میں اس کی ادائیگی کر لیں. تو الغرض جس قدر ممکن ہو سکے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کر لیا جائے. ان میں جو کوتاہی ہوئی، جو ان کے اندر غلطیاں ہوئیں، ان کی تلافی کے لیے بہت کچھ کرنے کی کوشش کی جائے. اگر سب کچھ نہیں ہو سکتا، جیسے زندگی بھر کی نمازیں قضا ہیں تو لازمی سی بات ہے ایک مہینے کے اندر ادا کرنا ممکن نہیں، تو کم از کم اس راستے کی طرف تو چل پڑے، توبہ کر لے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دے. تو اگر نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا سچے دل کے ساتھ، وقت نکال کر توبہ کرنے کے ساتھ، اور پھر اس دوران جو ہے وہ موت آ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی بقیہ رہ جانے والی نمازیں ہیں اس سے متعلق اس کی مغفرت فرما دے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں
مزارات پر جاتے ہیں اور اپنے جو ہے مرحومین کے لیے فاتحہ اور اصالہ ثواب کرتے ہیں، تو یہ دن ہمیں اس طرف بھی یاد دلاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو کہ یہ موت کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ تو یہ چیز ہمیں اپنی موت بھی یاد دلاتی ہے کہ یہ دوست احباب، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے جو ہے وہ والدین، یہ میرا جو ہے وہ سگا بھائی، یہ میری بہن، یہ کل تک میرے ساتھ تھے، پچھلے شعبان میں میرے ساتھ تھے، اس شعبان میرے ساتھ نہیں۔ صحیح۔ تو اب ہمیں اس چیز کا بھی جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اس مبارک رات سے۔ کیا ہم جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر جو ہے وہ اس دفعہ نام لکھ دیا جائے تو ہم اگلی دفعہ تک جو ہے وہ صحیح کر لیں، کیونکہ اگر اس دفعہ بھی جو نام لکھ دیا گیا تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اگلے سال ہی جا کر آئے، اسی وقت انتقال اس کے بعد ہی 15ویں کے بجائے 16ویں جو ہے وہ شعبان کو انتقال ہو جائے تو وہ اگلے سال میں ہی شمار ہوگا۔ تو اس جو ماہ ہے، اس ماہ کی جو نسبت ہے قبر سے، زیارت قبر سے، موت سے، زندگیوں کے ختم ہونے کے حوالے سے، وہ اس رات کی نسبت سے ہے کہ اس رات میں اہم ترین جو ہے وہ فیصلے ہونے ہیں، اس لیے اس رات سے پہلے توبہ تائب ہو جائیں اور اس رات کو مکمل طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں جو ہے وہ گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں برکتیں اس رات میں نازل ہو رہی ہیں اس کا حصہ ہم کو بھی نصیب ہو جائے۔ حضور کچھ کالز بھی موجود ہیں، کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے جو لوگ ہمارے یہاں انڈیا میں چاہتے ہیں مزاروں پہ چادر چڑھاتے ہیں، ملیدہ چڑھاتے ہیں، اس چیز کی کوئی حدیث میں کہیں کس کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیز کو ہم جاننا چاہ رہے تھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیں۔ محمد زمان میرے نام ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، اس میں ہم نماز پڑھنے جاتا ہے روز 5 وقت۔ ہمارا امام بیمار ہو جاتا ہے، ہم 10-15 آدمی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، چھوٹی سی مسجد۔ امام روز ایک دن آتا ہے، ایک دن نہیں آتا، کوئی بھی اس کے آگے کھلو جاتا ہے جماعت کرانے کے لیے۔ 20 سال کا ہے، 25 سال 30 سال کا، اس کا نہ داڑھی ہوتا ہے نہ سر پہ ٹوپی ہوتا ہے۔ 50 سال کا بھی کھلو جائے پھر بھی داڑھی بھی نہیں ہوتا، ٹوپی بھی نہیں ہوتا، ایسا آدمی آگے آ جائے۔ کیا جماعت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، اور کال سنائیے۔ جی میں محمد شریف بات کر رہا ہوں بورے والا سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ جب ہم مزارات پر جاتے ہیں کسی بزرگ کی قبر پر تو فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ اس قبر کے پاس کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بابا جی ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ دے دو، یا ان سے ڈائریکٹلی کوئی چیز مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ فائدہ تو ماشاءاللہ میں تھوڑے دنوں سے مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، پہلے بھی دیکھتا تھا لیکن وہ توجہ نہیں دیتا تھا، ابھی میں توجہ دے رہا ہوں تو میری زندگی میں بہت زیادہ چینج آیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چینل کو مزید ترقیاں دے اور پوری دنیا میں اس کو پھیلا دے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے ماشاءاللہ جو اللہ جو آپ کا بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں، ہماری زندگی میں بہت چینج آ رہا ہے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب مل کر ان رات اس کی ترقی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پہلی کال ہماری ہند سے آئی تھی، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مزارات پر حاضری ہوتی ہے، الحمدللہ مزارات پر چادریں وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں جو پھول وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں، اس کی کوئی حدیث میں ہے اس کا ثبوت؟ مزارات پر دیکھیں حاضری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر سال جو ہے وہ شہدائے احد کے مزارات پر جو ہے وہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں جو ہے وہ سلام بھی کیا کرتے تھے، اور شہدائے احد جو ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سلام کا بھی جواب دیتے تھے، اور قیامت تک جو بھی ان کو سلام کرتا ہے وہ ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہاں سے بھی ہم کر تو سکتے ہیں، بالکل یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو مزارات پر حاضری یہ تو جائز اور احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ اب جو اصل سوال ان کا ہے مزارات پر جو ہے وہ چادر چڑھانا، تو دیکھیں عام قبروں پر تو چادر نہیں چڑھائی جاتی، بزرگان دین کے مزارات پر چادریں اس لیے چڑھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں کے اندر ایک وقعت پیدا ہو اور ان کا مقام و مرتبہ ظاہر ہو کہ یہ جو ہے وہ صاحب مقام اور صاحب مرتبہ اللہ کے نیک ولی کا جو ہے وہ مزار یا قبر ہے۔ چادر چڑھی ہوگی تو فرق نمایاں ہو جائے گا۔ اگر عام سی قبر کے مطابق ہی سب کی ہوں گی تو معلوم نہیں ہوگا، لوگ آئیں گے فاتحہ پڑھیں گے چلے جائیں گے۔ لیکن زیارت قبر کے دو فائدے ہیں، ایک تو
جو ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ آدمی آتا ہے، زیارت قبر کرتا ہے، فاتحہ ایصال ثواب کرتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اس کا ایک فائدہ مردے کو پہنچتا ہے کہ اس کو ثواب ملتا ہے، صحیح، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اسے انس ملتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی ولی اللہ کی مزار پر آپ جاتے ہیں، کسی بزرگ کے مزار پر جاتے ہیں، تو وہاں پر ایصال ثواب کے ذریعے انہیں بھی فائدہ، اچھا آپ نے پڑھا قرآن تو آپ کو بھی فائدہ، لیکن دوسرا یہ فائدہ کہ بزرگان دین کی صحبت میں، ان کے قرب و جوار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے وہ مقام قبولیت کی طرف جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جس طرح قبولیت کی، دعا قبول ہونے کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، تو دعا قبول ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، صحیح، اس طرح کہ دعا قبول زیادہ جہاں پر ہوتی ہے اس کے خاص وقت ہیں کہ بھئی ان اوقات میں دعا کی جائے، اسی طرح مقامات ہیں کہ کن مقامات پر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ صحیح، خانہ کعبہ کے اندر دعا قبول ہوتی ہے، حتیم کے اندر ہوتی ہے، مستجاب پر ہوتی ہے، کئی مقامات ہیں مکہ مدینہ کے اندر۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ بزرگان دین کے قرب کے اندر جو ہے وہ ماشاءاللہ، دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اگر عام قبریں ہوں گی، کسی کی قبر کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہوگا تو معلوم نہیں ہوگا، یا یہ بھی لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے نا آپ وہاں پہ میری کر دیجئے گا۔ تو یعنی یہ کانسیپٹ ہے اور درست کانسیپٹ ہے کہ کسی متبرک مقام پر کسی جو ہے اولیاء اللہ کے قرب کے اندر جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب مزارات پر چادر چڑھائی جاتی ہے تو اس سے ان بزرگوں کا مقام اور مرتبہ واضح ہوتا ہے، اور دوسرے عام زائرین کے لیے اس بات کی طرف جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے قرب کے اندر جو ہے وہ آپ دعا مانگیں۔ یہاں ادب کا خیال جو ہے وہ اور زیادہ کریں، ویسے بھی جو ہے وہ جتنی بھی قبور ہیں مسلمان کی سب کا ادب لازم ہے، لیکن زیارت قبور کرتے ہوئے جب زیارت مزار پر آئیں گے، بزرگان دین کے مزار پر آئیں گے، تو اور زیادہ جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دل دماغ کو حاضر کر کر وہاں فاتحہ پڑھیں اور ان بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگیں۔ اور جو دوسرا ملیدہ وغیرہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ چڑھانا، ملیدہ کی وضاحت کر دیں، کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کیا چیز ملیدہ؟ جو ہے وہ روٹی وغیرہ کا جو ہے وہ مکسچر ٹائپ کا جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، تو یہ جو تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ مزار پہ تو نہیں چڑھایا جاتا، وہاں جو لوگوں کو لوگ آتے ہیں، مختلف زائرین آتے ہیں یا جو ہے وہ غریب فقراء ہوتے ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ صدقہ ہے، تو صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صدقے کو پسند فرماتا ہے، صدقہ جو ہے وہ انسان سے بری موت کو دفع کرتا ہے، صدقے کے اپنے فضائل موجود ہیں، تو یہاں پر وہ صدقہ دیا جاتا ہے۔ اب جو ثواب جو میت کو پہنچایا جاتا ہے وہ دو طرح ہے، ایک ہر نیک عمل کا ثواب پہنچتا ہے، تو ایک یہ کہ میں نے تلاوت قرآن کریم کی، اس کا ثواب پہنچا، ایک یہ کہ میں نے مسجد بنوا دی، اس کا ثواب پہنچا، ایک یہ کہ میں نے کسی کو پیسے صدقہ کر دیے، کھانا دے دیا، اس کا ثواب پہنچایا۔ تو وہ جو اولیاء اللہ کو یا بزرگان دین کو یا اپنے مرحومین کو، گھر میں بھی ہم فاتحہ یہ سارے ثواب کرتے ہیں، کھانا سامنے رکھ کر کرتے ہیں، تو وہ کھانا نہیں پہنچتا، بلکہ جو وہ کھانا ہم آگے کسی اور کو دیتے ہیں، غریب کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، تو وہ جو صدقہ بنتا ہے اس صدقے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ جو ہے وہ ان بزرگوں کو پہنچتا ہے، ان مرحومین کو پہنچتا ہے۔ تو اصل جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، جو کہ ہر نیک عمل کا جو ہے وہ جائز ہے، کہ جس طرح جس بھی نیک عمل سے آپ کو ثواب پہنچتا ہے اس کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو، بزرگان دین کو ایصال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضور، یہ چادر ہی کی بات ہوئی، تو یہ مزاروں پر دیے جلائے جاتے ہیں، تاک بنی ہوتی ہے وہاں پر آس پاس، اس کا بھی فرما دیں کہ یہ کیسا؟ دیا وغیرہ جلانے کی تو دیکھیں کوئی حاجت نہیں ہے، کہ ایک تو لائٹ کی وجہ سے پہلے دور میں جلا کرتے تھے، کہ جب لائٹ نہیں تھی تو اس وقت دیے جلتے تھے، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو لوگ آتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے وہ اس کی روشنی میں بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب جبکہ لائٹس وغیرہ ساری موجود ہیں تو اس وقت جو ہے وہ دیے جلانے کی حاجت نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو منتیں وغیرہ مانی جاتی ہیں ان کی بھی کوئی شرعی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ چادر کی منت، چادروں کی بھی منتیں مانگ، جی چادر چڑھانے کی منت مانتے ہیں، تو چادر چڑھانے کی منت جو ہے وہ تو دیکھیں منت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شرعی منت، کہ میں نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے روپے جو ہے راہ خدا میں خرچ کروں گا، اب اگر وہ کام ہو گیا تو یہ پیسے راہ خدا میں خرچ کرنا مجھ پر لازم ہے، نہیں کروں گا تو گناہگار ہوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منت عرفی، کہ شرعی اعتبار سے وہ واجب تو نہیں ہے لیکن عرفاً اسے منت کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر مراد جو ہے وہ نظر و نیاز کے معنی میں ہی ہوتا ہے، کہ میرا یہ کام ہو جائے تو فلاں بزرگ کے جو ہے وہ مزار پر چادر چڑھاؤں گا، یا ان کے مزار پر حاضری دوں گا، یا ان کے جو ہے وہ مزار پر حاضر ہو کر جو ہے صدقہ و خیرات کروں گا۔ تو اس اعتبار سے جو منت ہے
کہ جو ہے وہ چادر چڑھاؤں گا یا جو ہے مزار پر حاضری دوں گا، یہ منت عرفی ہے، ماننا بھی جائز ہے اور اس کو پورا بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کسی جگہ پر جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنے کی منت مانی تو وہاں جا کر دینا ضروری نہیں ہے، اپنے علاقے میں بھی صدقہ و خیرات کر دیں گے تو منت پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مسجد میں امام صاحب ہیں کسی جگہ پر، کبھی وہ تشریف نہیں لا سکتے، تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ جس کا دل کرتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے امامت کے لیے، کبھی چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، داڑھی بھی نہیں آئی، کبھی بڑے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی ٹوپیاں نہیں ہوتی، داڑیاں نہیں ہوتی ہے، تو یہ کیا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، امامت ایک منصب ہے اور اس منصب کے اوپر جو اس کا اہل ہوگا اسے ہی کھڑے ہونے کی اجازت ہوگی، کیونکہ امام جو ہے وہ تمام پیچھے جو اس کے مقتدی نمازی ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ نماز کو گویا اپنے ذمے پر لیتا ہے، کیونکہ یہ سب اس کے پیچھے ہی ہوتے ہیں، اس کی قرات ان کی قرات ہوتی ہے، وہ قرات بھی نہیں کرتے، سارے معاملات ان کے ہوتے ہیں، اس لیے اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہو جاتی ہے، امام کی اگر مکروہ ہو جائے تو مقتدیوں کی بھی مکروہ ہو جاتی ہے، حالانکہ مقتدیوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، کیا امام نے ہوتا ہے، لیکن چونکہ سارا مقتدیوں کی نماز کا تعلق امام کے ساتھ ہے، اس لیے مقتدی کی امام کا جو ضامن ہے، ہر اعتبار سے جو ذمہ دار ہے، وہ امام ہوتا ہے۔ اگر امام نااہل ہوگا، منصب امامت کی اہلیت پر نہیں اترتا ہوگا تو اس صورت میں اسے امامت کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اور اسے کوئی آگے امامت کے لیے بڑھائے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ تو عمومی طور پہ اب جو کسی امام کی غیر موجودگی میں، رخصت کی صورت میں جو شخص بھی آگے بڑھتے ہیں، بسا اوقات داڑھی والا دیکھ کر بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اس کی قراءت درست نہیں ہوتی، مسائل نماز وہ نہیں جانتا، یا یہ ہے کہ اس کی قراءت بہت اچھی ہے، داڑھی نہیں ہے تو اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ بزرگ جو ہوتے ہیں مسجدوں میں پابند ہوتے ہیں، ان کو ہی آگے کر دیا جاتا ہے۔ ان میں یہ کہ جو ہے وہ آپ بزرگ ہیں آپ پڑھائیں، لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی داڑیاں تو ہوتی ہیں، عموماً قراءت کے مسائل ہوتے ہیں، نماز کے مسائل کے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس پر سجدہ سہو لازم ہے تو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ سہو کرنا ہے نہیں کرنا، اب نہیں کیا تو نماز واجب الاعادہ ہے، نہ امام صاحب کو پتا نہ مقتدیوں کو، سب پڑھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ایسے شخص کو آگے کیا جائے جو کہ منصب امامت کا اہل ہو۔ اگر کوئی بھی منصب امامت کا اہل نہیں ہے تو اپنی نماز ہر ایک علیحدہ علیحدہ ادا کر لے، باجماعت نماز نہ پڑھیں، کیونکہ باجماعت پڑھنے کی صورت میں سب کا جو ذمہ ہے وہ ایک کے فرد آ جائے، ایک کے اوپر آ جائے گا۔ اپنی الگ الگ پڑھیں گے تو جو اپنے اعتبار سے پڑھے گا، جس طرح پڑھے گا، اس اعتبار سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دینے ہونا ہوگا۔ معذور ہوگا تو اس کا عذر قبول ہوگا، معذور نہیں ہوگا تو اس کی پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی کے اندر یا کوئی ایسا کام وہ کرتا ہے جو اعلانیہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہ اعلانیہ طور پہ وہ کام کرتا ہے، جیسے داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے، تو ایسا شخص فاسق معلن کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، آگے بڑھانا بھی گناہ ہے، اس لیے کہ جب یہ تم سب کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، حرام اور کبیرہ گناہ کر رہا ہے، تو کیا معلوم کہ یہ جو ہے وہ بغیر وضو کی نماز پڑھا دے۔ یعنی جب کھل کر سب کے سامنے گناہ کر سکتے ہیں تو چھپ کر گناہ کرنے میں اسے کیا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو ہرگز آگے نہ بڑھایا جائے جس کی داڑھی نہیں ہے۔ ہاں، جس کی داڑھی آئی نہیں ہے لیکن وہ جو ہے وہ امامت کی شرائط کا اہل ہے، بالغ ہے، دیگر معاملات بھی صحیح ہیں، قرات بھی درست ہے، مسائل نماز بھی جانتا ہے، لیکن داڑھی نہیں آئی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جب امام صاحب کی یہ صورتحال ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں آ سکتے بیماری کی وجہ سے، یا تو اس میں مسجد انتظامیہ اور امام دونوں کو چاہیے کہ اس مسجد کے اندر باقاعدہ کسی نائب امام کا تقرر کیا جائے، یا کسی اور ایسے مقتدی کو بلا کر سمجھا کر اس کی قرات وغیرہ سن کر اس کی تھوڑی سی تربیت کر کر اس کو چیک کر لیا جائے کہ یہ امامت کا اہل ہے یا نہیں۔ جب وہ امامت کا اہل ہو تو پھر اس کے ذمے لگا دیا جائے کہ امام صاحب کی غیر موجودگی میں آپ نماز پڑھائیں۔ اور یہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اب جس علاقے سے میرا تعلق ہے وہاں نائب امام کی ترکیب نہیں ہوتی ہے، امام صاحب ہوتے ہیں اور محلے کے افراد ہی اذان وغیرہ دیتے ہیں، صفائی بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو اب جب جن دنوں میں امام صاحب چھٹیوں پر جاتے ہیں، اور اکثر مساجد میں وہاں ہوتا ہے، اب وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ کوئی بزرگ پڑھا رہا ہے، کبھی کوئی پڑھا رہا ہے، تو ایسی تو دنیا بھر میں بے شمار مساجد ہوں گی۔ تو اس میں طریقہ کار تو یہی سمجھ آتا ہے کہ امام صاحب
اپنے ماتحت یعنی کسی کو وہ جی مقرر کر لیں، کیونکہ مقتدی جو ہے وہ جو نمازی وغیرہ ہوتے ہیں یا جو کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ عموماً اتنے مسائل سے جو ہے وہ واقف نہیں ہوتے، ناواقف ہوتے ہیں، تو اس کا یہی حل ہے کہ امام کمیٹی کو اعتماد میں لے کر اور کسی شخص کا پیچھے تقرر کر اعلان ہو جائے کہ غیر موجودگی میں میری یہ غیر نماز موجودگی میں یہ نماز جو ہے وہ پڑھائیں گے۔ مؤذن جو رکھا جاتا ہے مساجد کے اندر، اس کا ایک یہ بھی منصب ہوتا ہے کہ امام کی غیر موجودگی کے اندر وہ نماز پڑھائے گا، اسی لیے مؤذن کو جو تقرر کیا جاتا ہے اس میں امامت والی شرائط بھی دیکھی جاتی ہیں، کیونکہ امام کی غیر موجودگی میں اسے نماز پڑھانی ہے۔ اور ویسے بھی ایسے افراد تو ہونے ہی چاہیے، اماموں کو یہ بھی چاہیے کہ اگر مثال کے طور پہ وہاں پر کوئی اسپیشل الگ سے تقرر نہیں ہے تو وہ اپنے نمازیوں میں سے ہی جو آپ کے پابند نمازی ہیں ان کی ہی تربیت کریں، کیونکہ بسا اوقات جو ہے وہ امام نے نماز میں وضو ٹوٹ گیا، اب امام نے پیچھے آنا ہے، آگے کرنا ہے، خلیفہ کرنے کا جو بیان ہے باقاعدہ، اس کے اندر عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کہ اس کی شرائط بھی ہیں اور جو مشکل بھی ہے، لیکن کہیں ایسی صورت بن بھی سکتی ہے یا اور بھی کوئی ایمرجنسی کی صورت پڑ سکتی ہے، تو اس صورت میں کم از کم ویسے ہی ہر مسلمان کو اپنی نماز فی نفسی درست کرنا ضروری ہے اور اپنے آپ کو پابند شرع بنانا یہ بھی بے حد ضروری ہے، لیکن ایک مسجد کے فورم کے اوپر جو ہے وہ کم از کم امام کی غیر موجودگی کے اندر خود امام جو ہے وہ اپنے کسی مقتدی کو ایک یا دو کو جو ہے وہ اس طرح تربیت کرے تاکہ وہ امام کی غیر موجودگی میں نماز پڑھا سکے۔ ٹھیک، اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بزرگ صاحب کھڑے ہو گئے، اب ان کے جو مخالف ہیں، جھگڑا تو ہوتا ہے محلے میں، وہ نماز نہیں پڑھیں گے، تو بہتر وہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ امام صاحب مقرر کر دیں، باقاعدہ امام مقرر کر دے گا تو پھر یہی ہوگا کہ بھائی امام صاحب نے جو ہے وہ مقرر کیا ہوا انہیں، تو لہٰذا ان کے پیچھے نماز، اور یہ شرائط کے اہل ہیں اس لیے مقرر کیا، اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ تیسرا سوال تھا، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات پر حاضری ہوتی ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے الحمدللہ، اس کے بعد جو ہے بعض اوقات بزرگ سے براہ راست سوال کر لیا جاتا ہے کہ بابا جی آپ یہ دے دیں، تو اس طرح سوال کرنا، دعا مانگنا، یہ اس کا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو یہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے جو مخلوق کے اندر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، صحیح، اور یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسط سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک و مختار بنایا اس دنیا کا اور جو ہے وہ جنت کا، تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ میں جو ہے وہ بانٹنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور پھر آپ کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، حضور کے توسط سے اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ کسی مانگنے والے کو اس کی وہ چیز دے دیں۔ وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، جو فاعل حقیقی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے اپنے بندوں کو کہ نیک بندوں کو کہ یہ دے دیں، تو اس اعتبار سے ان سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ یا اللہ میں ان فلاں بزرگ کے مزار پر حاضر ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اولاد عطا فرما دے، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کامیابی عطا فرما دے، روزی روزگار عطا فرما دے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ بھی مانگتا ہے تو وہ بھی مانگنا جائز ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی مسلمان کے ذہن میں یہ وہم و گمان آ ہی نہیں سکتا کہ معاذ اللہ عز و جل یہ جو دے رہے ہیں یہ اللہ کی بغیر دے رہے ہیں۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ دینے والی ذات وہ صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقی طور پہ دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اختیارات کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اس کی اجازت سے یہ بزرگان دین جو ہے وہ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے، تو ڈائریکٹ مانگنے کو بھی جو ہے وہ ہرگز غلط نہیں کہا جائے گا، اس کو جو ہے وہ کفر و شرک نہیں کہا جائے گا، کہ کسی مسلمان کے بھی تصور میں ایسا نہیں ہوتا، تو اس چیز کا جو ہے وہ خاص خیال رکھا جائے۔ بعض لوگ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ غلو کر بیٹھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اس چیز کو حرام و شرک کہہ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ان چیزوں سے بچنا اور جو ایسا کہتے ہیں ان سے بچنا ہمیں بے حد ضروری ہے۔ بعض جاہل لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ بھی ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی؟ بالکل، اس کے اوپر جو ہم زیارت قبور کے حوالے سے ہم آگے جو ہم چل رہے ہیں اس میں آپ جب زیارت قبر کا طریقہ، مزارات پہ حاضری کے طریقے پہ ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ طریقہ ایسا ہے کہ جو افراد وہاں پر کر رہے ہیں
بلکہ آپ اہل سنت فرمائی دیں زیارت قبر کا طریقہ. زیارت قبر کا طریقہ دیکھیں یہ ہے کہ جب آپ قبر پر جائیں، مزارات پر جائیں، تو ایک تو سرہانے کی جانب سے نہ جائیں، ٹھیک ہے، پچھلی بلکہ جانب سے نہ پائنتی کی جائیں، جانب سے جائیں جہاں پاؤں ہے میت کی، کیونکہ اگر سرہانے کی جانب سے جائیں تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ مردے کو جو ہے وہ گردن موڑ کر دیکھنے کی تکلیف ہوتی ہے کہ بھئی کون آیا. تو پائنتی کی طرف سے جا کے چہرے کی جانب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہوں، قبر سے 4 ہاتھ کے فاصلے سے دوری پر کھڑے ہوں. وہاں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیگر انبیاء کو، تابعین کو، صحابہ کو، تبع تابعین کو، ائمہ مجتہدین کو، کل مومن، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات، اور خاص طور پر صاحب مزار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یہ جو ہے وہ اس طریقے سے دعا مانگے اور پھر جو دعا مانگنی ہے ان کے وسیلے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا مانگے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب یہ فاتحہ ایصال ثواب ختم ہو جائے، اب اگر اس نے کوئی تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ قبر سے دور ہٹ کر وہاں پر تلاوت قرآن پاک کر لے. اور جب نکلنا ہے، اب مزار کی حاضری مکمل ہو گئی، اب نکلنا ہے تو قبر کو نہ چھوئیں، نہ چومیں، بلکہ بغیر چھوئے بغیر چومے ویسے ہی الٹے پاؤں واپس آ جائیں. ٹھیک ہے. یہ ہے درست شرعی اسلامی طریقہ مزار پہ حاضری کا. ٹھیک ہے. یہی طریقہ جو ہے وہ عام قبرستان میں جائیں وہاں بھی ہے کہ جو ہے وہ بغیر قبر کو چومیں، بغیر چھوئے آپ واپس آ جائیں. تو اب یہ اسلامی طریقہ ہے اہل سنت و جماعت کا، جو عقیدہ کے مطابق جو زیارت قبر ہے اس کے مطابق جو اس کا ایک عملی طریقہ ہے جس کو بیان کیا گیا علماء نے اپنی کتابوں میں، وہ یہ ہے. تو اب اگر کوئی اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کا چلنا اس بات کی دلیل نہیں ہے، یا اس کا غلط عمل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو ہے وہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے، بلکہ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے جو غلط چلتا ہے تو وہ گویا اہل سنت کے طریقے سے بھی جو ہے وہ غلط چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی طریقہ سمجھایا جائے گا کہ اس طریقے سے مزار کے اوپر حاضری دیں اور مزار پر حاضری دے کر وہاں سے برکتیں لے کے جو ہے وہ واپس. ٹھیک ہے. یہ جھکنا اور بظاہر سجدے کی صورت بن جاتی ہے، سجدہ تو نہیں کر رہے ہوتے؟ سجدہ تو کوئی بھی دیکھیں نہیں کرتا، کیونکہ سجدہ تو ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ صرف اللہ کو ہی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو سجدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. ہاں یہ کہ ویسے جو ہے وہ مزار کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے یا جو ہے وہ قبر کو چومنے کے لیے جھکتے ہیں تو اس سے منع کی. جب 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا اور چھونے سے بھی منع کر دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس قدر محتاط طریقہ بیان کیا گیا ہے تاکہ کسی کے بھی وہم و گمان میں غلط فہمی نہ آئے اور کوئی بھی کسی عمل کے ذریعے آگے مزید غلطی کی طرف نہ بڑھ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو 4 ہاتھ کے فاصلے سے ہی جو وہ کھڑا ہو کر کہا گیا کہ وہ قبر پر جو ہے وہ فاتحہ پڑھے اور وہیں سے لوٹ جائے. حضور سوال یہ ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، موت کا آپ نے تذکرہ کیا، ایک بات سننے میں آتی ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آدمی نے جہاں مرنا ہوتا ہے آدمی اسی جگہ کی مٹی سے اس کو پیدا کیا جاتا ہے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. ایسا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ انتقال کرتا ہے تو وہ وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لی جاتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار مدینہ منورہ میں گزرے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ چند لوگ قبر کھود رہے ہیں. آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تو بتایا کہ ایک شخص حبشہ سے آیا تھا، یہاں مر گیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو اس کی اپنی زمین سے نکال کر اس زمین کی طرف بھیجا گیا جس سے یہ پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کے جسم کے اندر جو اولاً جو اس کا جو ہے وہ ڈھانچہ بنایا جاتا ہے یا اس کا جو ہے وہ خلقت کی جاتی ہے، اس کے اندر اس زمین کا وہ حصہ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اس زمین کی مٹی شامل ہوتی ہے جہاں پر جو ہے وہ اس نے واپس دفن ہونا ہے. اسی کو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں دوبارہ لوٹائیں گے اور پھر اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے، کل قیامت کے دن اٹھائیں گے. تو اس کی طرف بھی علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹی کا ذکر ہے کہ اس سے پیدا کیا اور پھر اسی میں یعنی قبر کے میں جو جاتا ہے بندہ تو وہ اسی کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ہر بچے پر اس کی قبر کی مٹی سے تھوڑا سا حصہ چھڑکا جاتا ہے.
صحیح. اب یہ مٹی کہاں کی ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو ناف کا مقام ہے انسانی جسم میں، ناف کا مقام ہے، اس مقام کی جو یہ مقام چونکہ اصل ہے پورے جسم کا کہ اس سے گرہ لگتی ہے اور یہ پورا باڈی جو ہے اس سے بند ہو جاتی ہے، یہاں پر جو حصہ ہے وہ جو ہے وہ انسان کی اس مٹی کا جو شمولیت ہے، جو مٹی شامل ہے، وہ انسان کے اس جسم کے حصے کے اندر شامل ہے، اور جب انسان انتقال کرتا ہے تو وہیں پر جو ہے وہ جاتا ہے جہاں سے وہ مٹی اس کی لی گئی ہوتی ہے، جس مٹی میں اس کے نطفے کو گوندھا گیا ہوتا ہے وہیں پر جو ہے انسان جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ 100 سال پہلے جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا اور جو ہے وہ انتقال اس کا جو ہے وہ امریکہ میں ہوا، وہیں دفن ہو گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کسی کے بھی کہ جو ہے وہ کہ میرا وہاں سے کیا تعلق ہے، یا دنیا کے اور کسی حصے کے اندر نہ کبھی جانے کا سوچا، نہ اس نے نہ اس کے آباء و اجداد نے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، ایک نظام کائنات ہے، اس کے مطابق جہاں سے اس کی مٹی آئی تھی ساری وہیں عمر پر اپنے ملک میں رہتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، حج پر انتقال کر جاتے ہیں۔ تو کتنے جو ہے مبارک لوگ ہوتے ہیں کہ جنت البقیع سے کسی کی مٹی لی گئی، کسی کی مٹی جنت المعلا سے لی گئی، تو اس کے مطابق جو ہے وہ وہیں پر ہی دفن ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ جانور کھا گیا یا کوئی جو ہے وہ ڈوب گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کے مطابق وہ مٹی وہیں پہنچتی ہے، جانور نے بھی ختم ہو جانا آگے جا کے، تو چونکہ جو اس کے اثرات، جو اجزاء جو باقی رہ جاتے ہیں انسانی جسم کے، جسے عجب الذنب کہتے ہیں، جو فنا نہیں ہوتے، وہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس جانور، جب وہ جانور فنا ہوگا تو وہ جانور جہاں جس مٹی میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی یہ مٹی بھی وہیں چلی جاتی ہے، تو جائے گا سمندر کی تہ میں بھی مٹی، سمندر کی تہ میں بھی مٹی ہے۔ تو الغرض ایک نظام کائنات ہے، نظام قدرت ہے، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت ہر انسان جو ہے وہ اپنی اسی مٹی میں چلا جاتا ہے اور کل قیامت کو پھر وہیں سے جو ہے وہ اسے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللطیف اتاری بات کر رہا ہوں۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میری والدہ کی قبر جو ہے وہ قبرستان کے کم و بیش درمیان میں ہے، اگر میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جو ہے کئی قبروں کے اوپر سے چل کے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں مجھے قبر پہ حاضری دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم انہوں نے سوال کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اکثر جو ہے وہ افراد ہیں، قبریں جو ہے وہ اندر ہیں قبرستان میں۔ صحیح۔ تو دیکھیں قبرستان میں جو آپ جا رہے ہیں، جو رستے بنے ہوئے ہوتے ہیں قبرستان میں گزرگاہ کے، صرف انہی رستوں پہ سے گزرنے کی اجازت ہے جس کے اوپر جو پرانے رستے ہوں، جس میں قبریں نہ ہوں۔ اس بات کا یقین ہوتا ہے پرانے رستے میں کہ وہ قبریں بننے سے پہلے ہی وہ رستے بن گئے اور انہی سے جو ہے وہ گزرا جاتا ہے۔ تو نیا رستہ جو قبرستان میں قبریں کے اوپر سے بنایا جائے اس کے اوپر گزرنا حرام ہے۔ میت کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو بھلے قبر کے نیچے ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ قبروں پر سے گزر رہے ہیں تو گویا زندہ افراد کی جو ہے وہ جسموں کے اوپر سے گزر رہے ہیں، تو کس قدر جو ہے وہ تکلیف ہوگی۔ حدیث مبارک میں ٹیک تک لگانے سے منع کیا گیا قبر کے ساتھ۔ آج کل تو میں ایک جگہ جنازے میں گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہاں پر قبر کا جو وہ کتبہ ہوتا ہے اس کو بچوں نے وکٹ بنایا ہوا ہے، کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس کی یعنی اتنا ان کا دل سخت، وہ قبرستان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، یہاں تک کہ جس قبر میں ہم نے مردے کو دفنانا تھا اس کے اندر انہی کھیلنے والوں کی آ کر گیند گری اور وہ بچہ آتا ہے، کودتا ہے، گیند اٹھا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ یعنی لوگوں کا اس طرح کا معاملہ ہو چکا ہے۔ ان کے بڑے والدین وغیرہ بھی قریب ہوتے ہوں گے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن منع کرنا۔ جی بالکل یہی حال ہے۔ تو قبر کے معاملات جو ہیں، جو مردے کا ادب ہے، احترام ہے، مردے کے تکلیف سے بچنا ہے بے حد ضروری ہے۔ اب اس طرح کے جو بھی افراد ہیں، کئی لوگوں کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب ان کے گھر والوں کی تدفین ہوئی تھی اس وقت تو جو ہے وہ قبریں کم تھیں، لیکن اب زیادہ ہو گئیں، یا جو ہے وہ قبر اندر ملی تو اس کے لیے گئے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ قبروں پر سے گزر کر میں اپنے جو ہے وہ مرحوم رشتہ دار کی قبر تک پہنچوں گا، تو اس صورت میں علماء نے فرمایا کہ ناجائز ہے، یہ بات حرام ہے کہ انسان دوسرے مسلمان کی قبروں پہ سے گزر کر آگے جائے، کیونکہ دوسرے مسلمان کی قبر پہ سے گزرنا حرام ہے۔ اس کے لیے آپ باہر سے ہی قبرستان کی باؤنڈری وال کے پاس سے یا جہاں آگے تک جا سکتے ہیں، جہاں پر قبروں کا معاملہ نہیں ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر فاتحہ اور ایصال ثواب کریں اور اپنی توجہ جو ہے وہ اپنے فلاں مرحوم کی جانب کر لیں۔
ٹھیک کہ میں ہے، فلاں مرحوم کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے، ان کی جو ہے وہ اس کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور ان سے جو ہے وہ میں ان کے لیے ایصال ثواب کرنے آ رہا ہوں، ان کو جو ہے وہ فاتحہ پڑھنے آ رہا ہوں. تو اس صورت کے اندر یہ ایسا ہی ہے گویا ان کی قبر پر جو ہے وہ حاضر ہو کر اس نے فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب پڑھا. اس صورت میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. قبروں کی جو معاملہ ہے زیارت قبر کا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی قبر پر پہنچتا ہے تو وہ اس سے انس حاصل کرتا ہے، اس سے جو ہے وہ سکون حاصل کرتا ہے اور اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے. صحیح، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو مردہ خوش ہوتا ہے وہ زندگی میں جو اس کا سب سے قریبی تھا، جس کے آنے سے خوشی ہوتی تھی، ماشاءاللہ، تو اب مرنے کے بعد جب وہ اس کی قبر پر آتے ہیں تو مردہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ. کہ یہ آیا ہے. جیسے دادا ہیں، دادی ہیں، تو پوتے پوتیوں سے بہت محبت کرتے ہیں کہ صحیح. بھئی یہ آتے ہیں، لیکن پوتے پوتیاں جو ہے وہ دادا دادی کے انتقال کے بعد ان کی قبروں پر جاتے نہیں ہیں. وہ ایک طریقے سے ان کی راہیں جو ہے وہ تک رہے ہوتے ہیں کہ میری اولاد یا میری اولاد کی اولاد جو ہے وہ میرے پاس آئے اور میرے کو جو ہے وہ سلام کرے یا میرے لیے فاتحہ پڑھے یا میرے لیے ایصال ثواب کرے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے اتنے رشتہ دار احباب، خاص طور پر یہ جو میں نے آپ کو مثال دی دادا کے اور پوتوں کی، کافی محبت جو ہے وہ ہوتی ہے اور اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن یہی جو پوتے ہوتے ہیں، یعنی باپ تو پھر بھی چلا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ میرا باپ تھا تو اس لیے چلا جاتا ہے اس کی قبر پر، لیکن پوتوں کو جو ہے وہ اس بات کی توفیق نہیں ہوتی یا فرصت نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ ان کی قبر پر حاضر ہو کر جو زندگی میں جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا پیار کیا ان کو سکون دیں، ان کو جو ہے وہ انس دیں. تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہاں پر جائیں اور اپنے ان مرحومین کے ساتھ جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ آپ کا وقت بتانا، یہ کہا جائے گا کہ ان کے لیے وہاں پر بیٹھ کر فاتحہ کریں، ایصال ثواب کریں. اچھا، اب اس میں یہ بھی فرمایا گیا، ایک سوال یہ ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ قبرستان پر جائیں، 5 مرحومین ہیں، دادا بھی ہیں، دادی بھی ہیں، نانا بھی ہیں، نانی بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، تو اب کیا ایک ہی کھڑے ہو کے سب کو فاتحہ پڑھ دیں یا سب کو الگ الگ پڑھیں؟ صحیح. تو فرمایا کہ اگر ایک ہی دفعہ پڑھ کر بھی سب کو فاتحہ کریں گے، ایصال ثواب کریں گے تو سب کو ثواب تو پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن جس طرح زندگی کے اندر آپ ہر ایک کے پاس اگر الگ الگ آتے تو انہیں خوشی ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی ایک گھر میں ہی سارے رہتے ہیں تو ان یا کسی مقام پر سب سے ملاقات ہو گئی تو اس کی خوشی ہونا ایک الگ ہے، اور یہ کہ آپ اسپیشلی سب کے پاس جائیں، دادا کے پاس الگ جائیں، دادی کے پاس الگ جائیں، تو جس طرح انہیں وہاں پر زندگی میں خوشی ہوتی تھی اسی طرح بعد موت بھی قبر میں بھی انہیں خوشی ہوتی ہے. تو یہاں بھی اس بات کا کوشش کریں کہ اگر آپ کے رشتہ دار 5 6 10 جو بھی ہیں ان سب کی قبروں پر علیحدہ علیحدہ جائیں، اور اگر قبروں پر جانے میں جو ہے وہ یہ معاملات ہیں کہ قبروں پہ سے گزرنا پڑے گا، دیگر معاملات کرنے پڑیں گے، تو اس صورت کے اندر آپ باہر ہی کھڑے ہو کر الگ الگ فاتحہ پڑھیں. ایک دفعہ جو ہے وہ توجہ دادا کی طرف کر کے ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں، دوسری مرتبہ جو ہے وہ دادی کے لیے جو ہے وہ فاتحہ پڑھ دیں، تیسری مرتبہ جو ہے وہ کریں. ہر فاتحہ سب کو بھی ایصال کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا اسپیشلی خاص طور پر کہ بھئی میں ان کے لیے جو ہے وہ خاص طور پہ کر رہا ہوں، تو اس سے انہیں خوشی بھی ہوگی اور جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ راحت بھی ہوگی اور ان کو اطمینان بھی ہوگا. جو فاتحہ پڑھیں گے، کلام پاک پڑھیں گے، اس کا ثواب خود اس شخص کو بھی ہوگا اور جو ہے وہ ان کو بھی ہوگا. اسی طرح جب گزریں وہاں سے تو خاص طور پر سلام کریں. جب قبرستان سے گزریں جی تو ان کو جو ہے وہ سلام کریں کہ مردے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو اس صورت میں فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو اس چیز کا بھی جو ہے وہ بے حد خیال رکھنا ضروری ہے. خاص طور پر ماہ شعبان میں، شب برات میں جب لوگ جاتے ہیں تو اب اپنے مرحوم کی قبر تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں کو رومتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اب تو جو ہے وہ گاڑیاں تک چلی جاتی ہیں، بائکیں جو ہے وہ قبرستان میں گھوم رہی ہوتی ہیں. تو اب ان تمام چیزوں میں خاص خیال رکھنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پاؤں، ہماری گاڑی کسی قبر پر پہنچ جائے، مردے کو تکلیف پہنچے اور ہم گناہگار ہوں. کرنے تو نیک کام جا رہے ہیں، الٹا گناہگار ہوں. تو ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے کہ جس سے الٹا جو ہے وہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی ارواح کو آپس میں شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑے، کیونکہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں یہ مرحومین پر پیش کیے جاتے ہیں. نیک اعمال سن کر وہ خوش ہوتے ہیں، برے اعمال دیکھ کر انہیں غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کا بھی خیال کریں اور مزارات کے اوپر حاضری یا خاص طور پر زیارت قبور، قبرستان کی زیارت کے اندر آداب کا بالکل خیال رکھا جائے اور ایسے طریقے سے جایا جائے کہ جس میں کسی بھی طریقے سے کسی مردے کی حق تلفی نہ ہو. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے جو عزیزی رشتہ دار ہیں جن سے محبت کرتے تھے، بالخصوص ان کی قبروں پر، دیگر رشتہ داروں، دیگر مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کے لیے
حاضر ہوتے رہنا چاہیے، نہ صرف شب برات پر بلکہ کوشش کی جائے ہر جمعۃ المبارک کو اگر قبرستان قریب ہے تو حاضری دیں. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً جاتے رہیں، قبر کی دیکھ بھال بھی کرتے رہیں، اس کے جو معاملات ہیں شرعی طریقے کے مطابق، تو انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمارے وہ رشتہ دار کے جو انتقال کر گئے ہمارے جانے کی وجہ سے ان کو خوشی حاصل ہوگی. اور جب انسان جاتا ہے، ویسے گھر میں یہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو پھر فاتحہ کی، ایصال ثواب کی، نیک اعمال کی بھی توفیق ملتی ہے. اس کا فائدہ جانے والے کو بھی ہوگا اور وہ جو مردہ ہے جو قبر میں دفن ہے اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. تو اگر ہم یہ اہتمام کر لیں اور اس کو اپنے طریقے میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرنے سے متعلق، قبرستان سے متعلق جو بھی شرعی احکام بیان ہوئے، مزارات پر حاضری سے متعلق جو بھی شرعی احکام بیان ہوئے، ان کو بھی، ان پر عمل کرنے کی اور ان کی تبلیغ کی، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جہالت کی بنا پر جو لوگ صحیح انداز سے حاضری نہیں دیتے، بالخصوص ان پر انفرادی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجلس مزارات اولیاء دعوت اسلامی کی جو کہ مزارات پر جا کر آراس کے موقع پر بالخصوص کام کرتی ہے، اس کی مددگار، اس کے معاون بننے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس طرح کی جو چیزیں غلط ہیں جو کہ اعتراض کا باعث بنتی ہیں یہ مسلمانوں سے دور ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.